والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يضلون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. حق تعالی جل مجدہ وعلا کا بے حد فضل اور احسان ہے، جنہوں نے اپنے فضل سے کچھ لمحے اپنے گھر کی، اپنے در کی حاضری نصیب فرمائی ہے۔ اللہ اس کو قبول فرمائے۔ گزشتہ جمعہ اسلام کے عظیم معرکہ غزوہ احد کا بیان ہو رہا تھا۔ غزوہ احد، اس کو غزوہ احد اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مدینہ طیبہ سے، مسجد نبوی شریف سے جب نکلے تو سامنے 1.5-2 کلومیٹر پر نظر آتا ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز 5 باتیں عرض کریں گے۔ پہلی بات جو ہم نے عرض کی تھی، کچھ لوگوں کا خیال ہے جو گزشتہ جمعہ عرض کیا کہ اسلام جو ہے وہ جہاد سے پھیلا ہے اور جہاد سے لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور دعوت سے پھیلا ہے، اور جو رکاوٹیں تھیں وہ جہاد کے ذریعے سے ہٹائی گئیں۔ وہ دعوت اسلام میں کی راہ میں جو رکاوٹیں تھیں وہ جہاد کے ذریعے سے ہٹائی گئی۔ دعوت اسلام کے لیے جہاد نہیں تھا کہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ اسلام میں مسلمانوں کو مکہ مکرمہ کے 13 سال تک تو یہی حکم تھا، مار کھاتے رہو، کفوا ایدیکم، ہاتھ روکے رہو، کوئی بات نہیں، جتنے مظالم ہیں وہ سہتے رہو۔ جب مدینہ طیبہ گئے تو وہاں اجازت ہوئی تھی کہ مظلوموں کا بھی اجازت ہے کہ مظلوم اپنا دفاع کرے۔ اب مظلوموں کو اجازت ملی ہے، اور وہ اجازت بھی کس کی ملی تھی؟ دفاع کی ملی ہے۔ مسلمانوں نے 5 سال تک مدینہ طیبہ میں کفار کے بار بار حملوں کو برداشت کیا اور کیا کرتے رہے؟ دفاع کرتے رہے۔ کیا کرتے رہے؟ 13 اور 5 کتنے سال ہو گئے؟ 18 سال تک مسلمان دفاع ہی کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی مبارک زندگی صرف 23 سال ہے۔ 23 سال میں 18 سال دفاع ہی کیا، اور یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ تلوار سے پھیلا ہے۔ بھائی تلوار سے نہیں، رسول اللہ کے اخلاق کی تلوار سے پھیلا ہے۔ صرف 5 سال میں اجازت مل گئی، اور وہ بھی کب ملی؟ جب حدیبیہ کے معاہدے کے بعد کفار نے اس معاہدے کو توڑ دیا۔ اب اجازت ہو گئی کہ ٹھیک ہے، انہوں نے تمہارے اس معاہدے کو توڑا اور ایک قبیلے پر رات کو سوتے ہوئے حملہ کر دیا ہے، تو اب تم بھی کیا کرو؟ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں ملے پھر تم بھی اب ان کو قتل کرو۔ اور اس قتل کرنے کا کب تک حکم ہے اور کیوں ہے؟ قتل اس لیے کرو لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تمہاری نہیں، اللہ کی بات بلند ہو جائے۔ تمہاری نہیں، کس کی بات بلند ہو جائے؟ اللہ کی بات۔ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا۔ کب تک کرنا ہے؟ بندے نہیں مارنے اصل۔ کب تک کرنا ہے؟ حتی لا تکون فتنہ، جب تک اسلام کو روکنے والا فتنہ ہے تب تک تم نے اس فتنے کو ختم کرنا ہے، روکنا ہے۔ اور پھر جب یہ فتنہ دب جائے
جب یہ فتنہ دب جائے اور یہ تمہیں کہیں کہ ہمیں پناہ دے دو تو پھر تم نے ان کو پناہ دے دینی ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں ہے، بڑا دشمن تھا، بڑا دشمن تھا، پناہ دے دو۔ آج اس 15ویں صدی میں شاید ہمارے ہاں یہ بات کہنا جرم ہو، لیکن اس حکم پر طالبان نے عمل کیا۔ بڑے بڑے جرنیل اور صحافی جنہوں نے وہاں خلاف ورزیاں کی، لیکن انہوں نے انہیں قید تو کیا، مارا نہیں۔ اور وہ سورہ برات کی ابتدا میں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ ان کو پناہ دے دو، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا اس کا فائدہ یہ ہوگا، یہ تمہاری زندگیاں دیکھیں گے، یہ تمہاری زندگیاں دیکھیں گے۔ مومن کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ سبحان اللہ ہے، یہ مومن کی زندگیاں دیکھیں گے۔ ہماری زندگی ہمارا قول نہیں، ہمارا عمل دعوت ہونا چاہیے۔ ہمارا صرف قول نہیں، ہمارا عمل دعوت ہونا چاہیے۔ اور مسلمانوں کا، اور پھر کرنے اول کے مسلمان، اور وہ مسلمان جنہوں نے ایمان بھی حضور سے سیکھا، قرآن بھی حضور سے سیکھا، جنہوں نے ایمان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور اخلاق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کو دیکھیں۔ تو جب ان کی زندگیاں دیکھے، جب ان کی زندگیاں دیکھتے، اللہ اکبر، اور پھر فرمایا اگر پھر بھی دل میں اس کے اسلام نہ اترے اور وہ کہے کہ میں تو اپنے کہیں جانا چاہتا ہوں اپنے ہی لوگوں میں، تو پھر اس کو وہاں بھیج دو، جو اس کے امن کی جگہ ہے وہاں بھیج دو اس کو۔ اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اس کا کیا فائدہ ہوا؟ جب ریڈلی فرینڈ یہاں سے گئی اور اس نے جا کر اپنے لوگوں کو بتایا کہ مسلمان تو ایسے ہوتے ہیں، ہم نے تو سنا تھا دہشت گرد ہوتے ہیں، اور وہ اس زمانے میں حسین خاتون جو یہ سمجھ رہی تھی کہ اب میرے ساتھ کیا ہوگا، عورت کو سب سے زیادہ خطرہ اپنی عزت کا ہوتا ہے، اس نے کہا کمال کی بات یہ ہے تفتیش کرنے والے ایک تو میرا چہرہ بھی نہیں دیکھا کرتے تھے اور مجھے بہن کہہ کر پکارا کرتے تھے، حالانکہ میں کافرہ اور وہ مسلمان، اور اسلام میں مسلمان عورت ہماری بہن ہے، لیکن انہوں نے اس کا، وہ کہتی ہیں انہوں نے اپنے نفس پر ضبط کے لیے یہ حل نکالا کہ وہ مجھے بہن کے لفظ سے پکارتے تھے تاکہ ہمارے دل میں کوئی برا خیال نہ آئے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے یہ گزشتہ جمعے کی چند باتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب غزوہ احد کے لیے اعلان کیا تو دوپہر کا وقت تھا، وہاں سے چلے اور مغرب اور عشاء جہاں نماز پڑھی، بھیا مدرسن جانتے ہیں کہ وہاں مسجد شیخان ہے، اور پھر وہاں سے وہاں قیام کیا اور صبح احد کے میدان میں پہنچے اور احد کے میدان میں صفیں بنوائیں۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفیں بنوا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، قرآن مجید میں اللہ اس منظر کو بیان فرماتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا 2 صفیں اللہ کو بڑی پسند ہیں، ایک نماز کی صف اور ایک جہاد کی صف۔ اللہ ہمیں دونوں صفیں نصیب فرما دے۔ اللہ اکبر۔ تو کیا مناظر ہے؟ 3 باتیں اختصار سے، باقی پھر انشاءاللہ۔ ایک 14 سالہ بچہ آ کر عرض کرتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ربیہ کو اجازت دے دی ہے، وہ مجھ سے بہادر تو نہیں ہے اور میں اسے بہادر ہوں۔ یہ بچوں کا شوق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جام شہادت نوش کرو۔ آج ہمارے شوق بدل گئے ہیں، ہمارے شوق ہی بدل گئے۔ صحابہ کے شوق کیا تھے؟ سبحان اللہ۔ اور اگر آپ کشتی کروا لیں تو میں اسے بچھاڑ دوں گا،
آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ صفیں بن رہی ہیں اور صحابہ کے بچے اپنے پاؤں کھڑے کر کے اپنا قد اونچا کر کے دکھا رہے ہیں، کہیں حضور مجھے صف سے نکال نہ دیں، کہیں رسول اللہ مجھے صف سے نکال نہ دیں۔ کیا شوق تھا۔ اب کشتی ہو رہی ہے، کشتی کس پر ہو رہی ہے کہ مجھے جہاد میں شرکت کی اجازت مل جائے۔ اللہ اکبر۔ کشتی ہو رہی ہے، کان میں کہا تیری تو اجازت ہو گئی ہے، میرا خیال رکھنا میرا خیال رکھنا۔ اللہ اکبر۔ میں نے بچھاڑ دیا، حضور نے اجازت دے دی۔ ادھر ایک لنگڑے صحابی حضرت عمر ابن جموع آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں حضور میرے 4 بیٹے جہاد میں جا رہے ہیں اور مجھے منع کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے تو آپ نہ جائیں۔ تو اللہ کے حبیب، اللہ کی قسم میرا جی چاہتا ہے میں اس لنگڑے پن کے ساتھ جنت کی زمین پر چلوں۔ اور لنگڑا پن بھی تھوڑا سا نہیں تھا، کافی تھا، چلنے میں بھی دشواری تھی۔ ہم تو آج فرض نماز میں بھی اپنے عذر تلاش کرتے ہیں نا، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ اور وہ جہاد میں کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کے حبیب میرے بیٹے مجھے منع کرتے ہیں کہ میں جہاد میں نہ جاؤں، اللہ کے حبیب آپ مہربانی فرمائیں، میں قسم دے کر کہتا ہوں اور اللہ سے امید بھی رکھتا ہوں کہ اگر میں اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا تو اس لنگڑے پن کے ساتھ جنت کی زمین پر چلوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ جب غزوہ احد ختم ہوتا ہے تو یہ اور ان کا بیٹا اور ان کا سالہ 3 شہید ہو گئے، اور بیوی آئی، اب چونکہ بیٹا بھی شہید ہو گیا تھا، بیوی آئی، اللہ اکبر، اور انہوں نے اونٹ لا کر تینوں کو اونٹ پہ کسی طریقے سے لاد کے چاہا کہ میں جنت البقیع میں جا کر دفن کروں۔ اونٹ کا منہ مدینہ کی طرف کرتے ہیں تو رک جاتا ہے، احد کی طرف کرتے ہیں تو چلتا ہے، پھر وہ منہ موڑ کے پھر اس کو چابک لگاتے ہیں کہ چلے، وہ نہیں چلتا۔ وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتی ہیں آقا یہ عجیب بات ہے، میں اپنے بیٹے کو، بھائی کو، شوہر کو جنت البقیع میں دفن کرنے کے لیے لے جانا چاہتی ہوں، اونٹ کا منہ مدینے کی طرف ہو تو رک جاتا ہے، احد کی طرف ہو تو آپ نے فرمایا کوئی دعا تو نہیں کی تھی اس نے؟ کہا ہاں، جب گھر سے نکلنے لگا تھا دعا کی تھی، اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک ولا تردنی الی اہلی، یا اللہ تیری راہ میں شہادت چاہتا ہوں، مجھے واپس گھر نہ لوٹانا۔ حضرت نے فرمایا اب یہ اونٹ مدینے سے نہیں لے جائے گا، اب یہ اونٹ سے مدینے نہیں لے جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر ان کے سالے کو اور ان کو یہ 2 رہ گئے تھے تو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ یہ ہے جذبہ شہادت، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں اللہ کی راہ میں نکلنا۔ اور انہوں نے وحی کی زبان سے یہ بات سن رکھی تھی، وحی والی زبان سے یہ بات سن رکھی تھی، لغدوۃ فی سبیل اللہ اور روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، اللہ کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام دنیا وما فیہا سے افضل ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا دنیا وما فیہا سے بہتر ہے، ایک جگہ فرمایا ایک صبح ایک شام زمین میں جتنی چیزوں پر سورج طلوع ہوتا ہے ان ساری چیزوں سے افضل ہے۔ کس زبان سے سنا تھا؟ سنتے تو ہم بھی ہیں بھائی، اور بار بار سنتے ہیں، سناتے ہیں، اور پہلے تو لوگ چلو انہی مجالس میں سنتے تھے، آج تو جو موبائل سے بھی سن رہا ہے، بار بار سن رہا ہے، لیکن کیوں اثر نہیں ہو رہا؟ 2 باتیں ہیں۔ آج ہم علم معلومات کے لیے سیکھتے ہیں،
صحابہ علم عمل کے لیے سیکھتے تھے، وہ علم کو عمل کے لیے سیکھتے تھے، ہم معلومات کے لیے سیکھتے ہیں۔ معلومات کے لیے تو غیر مسلم بھی اسلام کی بہت ساری باتیں سیکھتے ہیں، معلومات کے لیے سیکھتے ہیں۔ معلومات کے لیے ایک شخص نے پورے قرآن مجید کی تفسیر پڑھ ڈالی، معلومات کے لیے ایک عیسائی نے پورے قرآن مجید کی تفسیر پڑھنے کے بعد پھر اپنی مرضی سے لکھ بھی ڈالی۔ ہدایت کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے نہیں ہوئی کہ قرآن تو پڑھا لیکن علم کے لیے پڑھا۔ صحابہ قرآن تو تھوڑا پڑھے تھے پر عمل کے لیے پڑھتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ 2.5 سال میں پڑھی۔ ہمارے بچے بھائی 2.5 سال میں قرآن کے حافظ ہو جاتے ہیں، تو کیا حضرت عمر اتنے ذہین نہیں تھے؟ نہیں، وہ اتنا پڑھتے تھے جس کو سمجھ لیں پھر عمل کریں پھر اگلا سبق پڑھیں۔ اللہ ہمیں وہ جذبہ نصیب فرما دے۔ اللہ اکبر! کیا جذبہ تھا! نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کرایا جہاد کے بعد کہ جاؤ زیاد ابن سکن کو تلاش کرو۔ یہ حضور کے بڑے عاشق صحابی تھے، تلاش کرتے آواز دے رہے ہیں، پیچھے سے آواز نہیں آ رہی، اور آواز دینے والے نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ ہلکی سی آواز سنی، اس آواز کی طرف جب گئے تو کان نیچے کیے اور ان کے قریب جا کر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ تمہیں حضور کیا کہہ رہے؟ اور بھائی تو اور میں جا کر سلام کہیں تو جنت واجب ہو جاتی ہے، اور جنہیں حضور کے سلام آئے، ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ میں اور آپ روضہ عطر پر جا کر سلام پیش کریں تو ہمارے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، حضور کی شفاعت نصیب ہوتی ہے۔ اور جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام آئیں اور زندگی کے آخری سانسوں میں آ رہے ہیں، ان کی جنت میں کیا شک رہ جاتا ہے اور ان کی شفاعت نبوی میں کیا شک رہ جاتا۔ انہوں نے بڑی دھیمی آواز سے انہوں نے کان لگا کے سنا، حضور کو میرا سلام کہنا۔ 3 باتیں کہیں، وہ صحابی کہتے ہیں 3 باتیں کہیں، حضور کو بھی میرا سلام کہنا، سبحان اللہ، اور رسول اللہ کو میری طرف سے کہنا، کسی بھی امتی کی طرف سے کسی نبی کو جو جزا ملے گی اللہ ہماری طرف سے آپ کو اس سے بہتر جزا اور بدلہ عطا فرمائے۔ کسی بھی نبی کو اس کے امتی کی طرف سے جو جزا اور بدلہ ملے گا اللہ آپ کو ہماری طرف سے اس سے بہتر جزا اور بدلہ عطا فرمائے۔ اور تیسری بات تو کمال کہی ہے، اور فرمایا مسلمانوں کو میرا پیغام دے دینا، مسلمانوں کو میرا پیغام دے دینا، تمہاری ایک آنکھ بھی اگر جھپک رہی ہے اور کافر رسول اللہ تک پہنچ گئے پھر اللہ کے ہاں تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ جب تک ایک مسلمان بھی زندہ ہے اور کافر حضور تک پہنچ جائیں اللہ کے ہاں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ اور وہ کہتے ہیں یہ 3 باتیں کرنے کے بعد وہ اپنے اللہ کو جا ملے۔ ایک صحابی حضرت اسیرم ہے رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کرتے تھے بتاؤ وہ کون سا صحابی ہے، وہ کون سا صحابی ہے جس نے کوئی نماز نہیں پڑھی اور سیدھا جنت میں چلا گیا؟ معلوم ہوا کہ صحابہ کے ہاں جنت میں جانے کے لیے نماز بھی ایک معیار تھا ایمان کے بعد ہے۔ جس نے کوئی نماز نہیں پڑھی اور جنت میں چلا گیا، یہ اسلام کے سخت مخالف تھے۔ جب غزوہ احد میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، لوگ کہتے ہیں تلوار سے، اور حضور کا اخلاق ہے، سنا ہوا تھا، آ کے دیکھا این جہاد میں صفیں بنی ہوئی ہیں، کافروں کی صف چھوڑ کر رسول اللہ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں
اللہ اکبر، میں پچھلی غلطیوں کی معافی مانگتا ہوں اور اب سے اپنا سب کچھ آپ پر قربان کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہوں۔ صحابہ کی لمبی باتیں نہیں ہوتی تھی، 2 باتیں، اللہ کے حبیب بھی تو کیا تھے، قبول فرما لیا۔ پھر وہ جہاد میں نکلتے ہیں، بھائی اتنی سی مختصر سی بات ہوتی ہے، پھر وہ رسول اللہ کی معیت میں نکلتے ہیں، لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں۔ ابھی جسم پہ ہر جگہ زخم لگے ہوئے ہیں، اور ایک آدمی آ کر پوچھتا ہے تم جو لڑے ہو وہ اپنی قوم کی وجہ سے لڑے ہو کہ میری قوم ہے یہ مدینے والے اس وجہ سے لڑے ہو یا اسلام کی وجہ سے لڑے ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں تو رسول اللہ پر ایمان کی وجہ سے لڑا ہوں، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی وجہ سے لڑا ہوں۔ ادھر یہ بات کہتا ہے، زخموں سے جسم چور تھا، اور ادھر روح پرواز کر جاتی ہے۔ یہ وہ صحابی حضرت اسیرم، سواد کے ساتھ ان کا نام ہے، جنہوں نے کوئی نماز تو نہیں پڑھی، ادھر ایمان لے آئے، ادھر ہی حضور کے ارشاد پر اپنی جان نثار کی، اور ادھر ہی سیدھے جنت میں چلے جاتے ہیں۔ میرے پیارو، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اپنی فطرت کے اعتبار سے ہم سب حقیقت میں جنتی ہیں، کیونکہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پیدا تو جنتی ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی نصارہ بنا کے جہنمی بنا دیں تو اور بات ہے۔ پیدا تو وہ رسول اللہ کا غلام ہوتا ہے، لیکن اس کو کچھ اور بنا دیں تو اور بات ہے۔ ایک بات پلے باندھ لیں، دنیا کی ساری نعمتیں مل جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ حضور کے پر ایمان نہ ملا تو دنیا سے کچھ بھی نہیں لے کے گیا، اس کائنات کے خزانے سے کچھ بھی نہیں لے کے گیا۔ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ پر ایمان لے آیا اور اس دنیا میں اس نے کچھ بھی نہیں حاصل کیا تو یہ کائنات کے خزانے لے کر اللہ کی بارگاہ میں گیا ہے، کیونکہ ایمان سے بڑی اس کائنات میں کوئی دولت نہیں ہے، کائنات میں ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ اور اچھی طرح سمجھ لینا، ایمان نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق کا۔ ایمان کا تعلق ہے تو ایمان ہے، ایمان کا تعلق نہیں ہے۔ جس نے حضور کے بعد کسی اور کو نبی بنا لیا، اس کا حضور سے تعلق رہا؟ زور سے بولیے، کیوں؟ اس نے ایک اور نبی کو مان لیا۔ حضور کا احترام بے شک رکھے، انکار نہ کرے، لیکن آپ کے بعد جب کسی اور کو نبی مان لیا تو 2 کام ہو گئے۔ ایک، حضور کی 210 حدیثوں کا انکار ہو گیا، قرآن کی 100 آیتوں کا انکار ہو گیا، اور رسول اللہ سے جو امتی ہونے کا رشتہ تھا وہ ٹوٹ کر کسی اور سے جڑ گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ٹوٹ گیا، کسی اور سے جڑ گیا، تو پھر یہ مومن کہلانے کا حقدار، مسلم کہلانے کا حقدار نہیں رہا۔ کیوں؟ مسلم، میں نے بڑی تفصیل سے بیان کیا تھا، مسلم اللہ نے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارا نام رکھا ہے، جن کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ جس کا حضور سے تعلق نہیں، وہ کلمہ بھی ظاہر میں پڑھتا رہے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، سارا کچھ کرتا رہے، لیکن اس کی نسبت حضور سے ٹوٹ کر کسی اور سے جڑ گئی ہے، اس لیے وہ مسلم نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو مرتے دم تک رسول اللہ کے اس رشتے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ آئندہ جمعہ انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔